آپ اور آپ کے جو دوست احباب ہیں جو وہاں آباد ہیں، ان کے بارے میں ہمارے یہاں کے دوستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے، آپ چلے گئے دور اور ہم یہیں رہ گئے، اور آپ لوگ اپنے زندگی میں کیریئر میں رواں دواں ہیں اور ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ میں، مشکلات اٹھا رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ آپ کے سارے دوست آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ ہم آپ کو چھوڑ کے نہ گئے تھے اور نہ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور فیس بک اور ٹویٹر اور زوم میٹنگز جو ہیں وہ عملاً ہمیں یہیں رکھتی ہیں۔ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے جو بیرون ملک گیا ہے وہ روزگار کے لیے گیا ہے بنیادی طور پہ۔ میں نے جب 1989 میں گریجویشن کیا ڈاؤ میڈیکل کالج سے، تو اس وقت بالکل ایک مصمم ارادہ تھا کہ پاکستان سے باہر کبھی نہیں جائیں گے، میرا اور میرے کچھ ساتھیوں کا۔ ہم یہاں تحریک اسلامی کا کام کرتے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ ہم یہیں اس کام کو جاری رکھیں۔ 89 سے لے کر 93 تک ہم نے 4 سال کوشش کی کہ پاکستان میں کوئی ایسی ہمیں اوپننگ مل جائے جو اس وقت، اب مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک سرکاری جاب اگر آپ کو مل جائے سول اسپتال میں، جنا اسپتال میں، کسی ایسے ادارے میں، اس کے بعد آپ وہ جاب لے لیں اور پھر اپنی مزید پوسٹ گریجویشن جو یہاں کی پوسٹ گریجویشن ہے وہ کرتے رہیں، یا انگلینڈ چلے جائیں کچھ پڑھ کے واپس آ جائیں، لیکن آپ کے پاس جاب ہو یہاں۔ تو 4 سال ہم جدوجہد کرتے رہے کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے، اور ہم سے مطلب میں اور میرے کئی اور دوست ساتھی جو بالآخر امریکہ چلے گئے۔ اس 4 سال میں ہمیں کوئی جاب نہیں ملی، ہم نے بے شمار جگہ سرکاری ملازمتوں میں اپلائی کیا، اور ایک آدھ سال میں نے اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلایا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ایم بی بی ایس کی خود از خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پوسٹ گریجویشن ہماری خواہش تھی کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اس کو مزید جو ہے اپنی ایکسلنس کو بڑھائیں، اپنی کلینکل اسکلز کو بڑھائیں، تو اس کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ بالآخر پھر طے کیا کہ یہ امریکہ کے امتحان دیے جائیں۔ امریکہ کے امتحان دیے، وہ ہم نے پاس کر لیے۔ جب پاس ہو گئے، اگرچہ وہ بہت مشکل امتحان ہوتے ہیں، جب پاس ہو گئے تو پھر پھر بھی جانے سے پہلے مجھے بہت اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے کہ میں اور میرے ایک دوست، قریبی دوست، ہم سندھ سیکریٹریٹ میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوا کہ جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ رمضان کے دن تھے، باہر انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، ہمیں بٹھا دیا 400-500 ڈاکٹروں کو، انہوں نے 10-12 سیٹیں انہیں بھرنی تھیں اس میں، اور اس میں کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد دوپہر کو 1 بجے میری باری آئی انٹرویو کے لیے۔ میں یہ کہہ کے گیا تھا اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو کہ اگر مجھے آج نوکری مل گئی تو میں امریکہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ خواہش نہیں تھی، حالانکہ میں ایف ایم جی ایم جو امریکہ کے امتحان تھے وہ پاس کر چکا تھا۔ کمرے میں گیا تو 3 صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اندرون سندھ سے ان کا تعلق تھا، جو ڈاکٹر تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اس میں سول سروس کے کوئی بڑے اعلیٰ افسر تھے، ایک کوئی سرجن صاحب تھے، اور ایک اور تیسرے صاحب تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں یہ بتائیے کہ جب ٹونسلائٹس ہوتا ہے، انہوں نے میرا کلینکل ایگزام لیا کہ ٹونسلائٹس ہوتا ہے تو اس کی کیا علاج ہوتا ہے اور اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا، ظاہر امتحان میں امریکہ کے پاس کر چکا تھا تو نالج بیس اس وقت اچھی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ جائیے۔ ایک سوال کر کے 3 منٹ بٹھا کے انہوں نے کہا آپ جائیے۔ تو میں نے کہا اچھا، جو میں کراچی میں جب تھا تو مقرر بھی تھا بڑی بڑی ادبی عدالتوں میں، اور مختلف پروگرامات کرتا تھا، تقریر کرنے کی صلاحیت تو تھی اور بات کو اپنے کہنے کی بھی ہمت تھی۔ تو میں نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ جی۔ میں نے کہا آپ نے کیا جج کیا ہے ایک سوال میں؟ 500 لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہم صبح سے دھوپ میں روزے میں بیٹھے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں مجھے فارمیلٹی؟ اچھا۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے اپنے شاہانہ انداز سے کہا کہ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں۔ That made me really mad۔ تو میں نے سوچا کہ نوکری تو ملنی نہیں ہے تو ان کو تھوڑا سا سنا کے جاؤں گا۔
میں کہا listen guys, in my pocket I have the result of FMGMs and I already have American visa. I came here to give this interview because I wanted to serve this country. And people like you are the hindrance for people like me to stay in this country. تم لوگوں کی وجہ سے پورا ملک سے باہر برین جا رہا ہے اور تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو. میں نے کہا میں نے FMG پاس کیا اور جیب میں امریکہ کا ویزا رکھا ہوا ہے اور میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اپنے ملک سے نہیں جاؤں گا, لیکن تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. تو وہ ڈیفینسو ہو گئے. وہ جو بڑے صاحب کہتے نہیں نہیں میری ذمہ داری نہیں, یہ صاحب ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسرے صاحب کہنے لگے نہیں نہیں آپ میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں. تو مجھے پورا وہ یاد ہے. تو دیٹ واز دا دوسرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر اسی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے 10 لوگ پہلے سے طے کیے ہوئے تھے جی, انہیں کون سے منتخب کرنے تھے. فارمیلٹی پہ انہوں نے ہم سب کو باہر بٹھایا. تو جانا پڑا تو آپ نے کیا سوچا کہ کچھ عرصے رہ کے واپس آ جاؤں گا یا جیسے لوگ سوچتے ہیں؟ جی جی جی, پہلے سب کا ہی میرے خیال 99% ڈاکٹرز جو جاتے ہیں پہلے جو جاتے تھے, اب تو نہیں پتا, ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھیں گے کورسز کریں گے واپس آ جائیں گے. ارادہ تو میرا بھی یہی تھا. لیکن جب میں وہاں گیا میں نے پہلے ٹریننگ کی, پھر فیلوشپ کی, پھر جاب کی. اس کے بعد اس معاشرے میں پھر ٹیچنگ کا بھی موقع ملا, پڑھانے کا بھی. بچے بھی ہو گئے, بیوی تو میری ساتھ گئی تھی. تو مجھے لگا کہ اسلام کی اور پاکستان کی خدمت شاید میں وہاں بیٹھ کے پاکستان سے زیادہ کر سکتا ہوں. اور اٹ میں ساؤنڈ ویری فلاسفیکل, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب ہم اس ملک میں رہے تو اس وقت یہ ہمارا ادارہ جو ہے ہیلپنگ ہینڈ, جس کا میں 6 سال سربراہ بھی رہا ہوں اور پھر ایکنا کے امیر کے طور پہ مزید 4 سال میں نے اس کی سربراہی کی ہے. ہم نے صرف فلڈز میں ایک سال میں, پچھلے سال جو فلڈ آیا تھا اس میں $15 ملین یہاں خرچ کیے تھے. $15 ملین پاکستان میں صرف فلڈز میں. ہر سال ایوریج پچھلے 15 سال میں 12 سے 15 ملین ڈالر ہم یہاں صرف پاکستان میں خرچ کرتے ہیں ایوریج. اس میں 12-13 ہزار یتیموں کی کفالت ہے, اس میں میڈیکل سینٹرز ہیں, اس میں اسکل ٹریننگ سینٹرز ہیں, قدرتی آفات کے وقت میں مشکلات ہیں. یہ بڑے بڑے جو ریہیب کے سینٹرز, ایک مانسیرا میں 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو میں خود ان ڈاکٹروں میں شامل تھا جو امریکہ سے یہاں آ کے ہم نے اس ٹینٹ میں کام کیا تھا اور ہم نے ریہیب کیا, لوگوں کا علاج کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ جاتے ساتھ وابستہ ہو گئے کسی اجتماعیت سے یا جی کافی پہلے آپ نے خوب کام کیا اس کے بعد؟ نہیں, میں تو ایئرپورٹ سے سیدھا اکنا کے دفتر گیا تھا. اچھا, گھر بعد میں گیا تھا. پہلے میں اکنا کا رکن بنا کیونکہ میں جن ساتھیوں کے ساتھ میں نے یہاں کام کیا ان میں سے ایک مجھے لینے آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ زندگی میں اللہ کے دین کا کام کرنا جو ہے زندگی کا مقصد ہے, تو پہلے ہم وہاں چلتے ہیں. وہ نومبر 1993 میں 19 نومبر 1993 بڑا ٹھنڈا دن تھا, برف پڑی ہوئی تھی نیو یارک سٹی میں. تو مجھے لگ رہا, اور میں تھکا ہوا بہت, اس زمانے میں فلائٹ بھی بہت لمبی ہوتی تھی, انگلینڈ میں رکی پھر کہیں اور رکی, تو 36 گھنٹے میں پہنچا تھا. آئی واز آلموسٹ سلیپنگ. لیکن اکنا کے دفتر گیا, پہلے میں رکن بنا, اپنے آپ کو تحریک سے وابستہ کیا اس مشن سے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اپنے آپ کو الاؤنس نہیں دیا اور پھر ڈاکٹری بھی شروع کر دی. زندگی کا مقصد تو اللہ کے دین کی بھلائی اور سرفرازی ہے نا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارے اوورسیز پاکستانی کراچی لاہور سے جو ڈاکٹرز پہنچے ہیں وہ لوگ جو وہاں لائف گزارے اور بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں, کیا وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے واقعی؟ وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اگر وہ پاکستان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وسائل کو اور جو بھی ان کی ریسورسز ہیں ان سب کو استعمال کریں تو وہ ان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے, ان کے فیملی کی شناخت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور پاکستان کے لیے بہت فائدہ. پاکستان ہمارا ملک ہے, اللہ کے نام پہ بنا ہے, اور اس ملک میں رہنے والے جو لوگ بے پناہ باصلاحیت لوگ ہیں. امریکہ میں
آپ کسی جگہ چلے جائیے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں واشنگٹن ڈی سی میں شریک تھا, تو وہاں ایسی میٹنگ تھی جس میں غزہ میں جو ڈاکٹرز گئے ہیں, جو امریکہ سے غزہ میں جا کے انہوں نے سرو کیا ہے, باقاعدہ انہوں نے واقعہ سنا ہے کہ بم گر رہے تھے اور گولیاں پڑ رہی تھیں اور ان کے شیشے ٹوٹ رہے تھے, اسی میں وہ ہسپتالوں میں کام کر رہے تھے. 30-35 ڈاکٹر تھے, ان میں اکثر گوریاں, غیر نرسز, مسلم تھے وہ؟ غیر مسلم, بہت سارے غیر مسلم بھی. اچھا. تو انہوں نے اپنے واقعات سنائے. تو ان واقعات سناتے میں ایک خاتون نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر نے, جو وہاں گئی تھی, بچوں کی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا میرا تعلق اس ملک سے ہے, میری خواہش ہے, اس نے اس طرح کہا, میری ویوز, آئی وش کہ میری شناخت پاکستانی ہو جائے. کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں اس ملک میں جہاں جہاں گئی ہوں امریکہ میں, اور جہاں جہاں میں نے مسلمانوں کے فلاحی کام دیکھے ہیں, مجھے ہر جگہ اس کی قیادت پاکستانیوں کے ہاتھ میں نظر آئی ہے, اور پاکستانی اس قدر اہم رول ادا کر رہے ہیں کہ آئی فیل لائک کہ میں اپنے آپ کو پاکستانی کہہ سکوں. یعنی دس واز اے کمنٹ فرام اے ڈاکٹر ہو سروڈ ان غزہ, اور وہ غالباً غیر مسلم ڈاکٹر ہے, غالباً نہیں, یقیناً غیر مسلم ڈاکٹر ہے. تعلق اس کا پرانا تعلق تو ایجپٹ سے کئی نسلوں پہلے, لیکن اب وہ امریکن ہے. لیکن اس نے کہا میری شناخت جو ہے, میں پاکستانی کاش میں کہہ سکوں, تم سب کو دیکھتی ہوں, اور جہاں جاتی ہوں جو بڑے بڑے خدمت کے ادارے ہیں, مسجدیں ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, رفاہی ادارے ہیں, اس میں پاکستانی جو رول ڈاکٹر صاحب میں نے بھی دیکھا ہے زیادہ تر مساجد کو لیڈ کرتے ہیں پاکستانی. جی بالکل, آگے آگے نظر آتے ہیں, اور چھوٹی کمیونٹی ہے لیکن ویزیبل ہے. اور میرے دوست نے بتایا کہ جو ریچسٹ مائنورٹی میں آتی ہے امریکہ کی پاکستانی بالکل کمیونٹی, ایسا ہی ہے. تو یہ اگر یکسو ہو کر کام کرنا چاہیں تو بہت اسکوپ. یہ تو ہماری اسٹرینتھ ہے نا پھر. اب اسٹرینتھ کو اپرچونیٹیز میں کیسے چینج کیا جائے, یہ بڑا سوال ہے, اور اسٹرینتھ کو کیسے ٹرانسفر کیا جائے خدمت میں, یہ وہ کام ہے جو وہ نہیں ہوا. اسٹرینتھ تو ہے موجود, وہاں کی خدمت بھی ہو رہی ہے بہت حد تک, لیکن جتنا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے, جتنے وسائل موجود ہیں, جتنی صلاحیت موجود ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو, اس کی ابھی بہت کمی ہے.